ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہمارے جو عاشور خانے دارالشفا پر موجود ہے اور علم بی بی خصوصاً اس مقام پر میٹنگ کرنے کی یہی وجہ تھی کہ علم بی بی جو برآمد ہوتا ہے انہی راستوں سے گزرتا ہے جن راستوں پر وہاں پر جو میٹرو لائن گزر رہی ہے. دیکھیے ہمارے کتنے عاشور خانے وہاں پر موجود ہے اور علم بی بی جو زیر سما جاتا ہے اس کے اوپر کوئی بھی طرح کی چھت ایسی چیزیں نہیں ہوتی. اگر بادشاہی دور میں چاہتے تو وہ لوگ چھتری رکھ سکتے تھے، جب اتنے ہیرے جواہرات کے انتظام کیے گئے تو چھتری بھی رکھ سکتے تھے، مگر یہ علم کا طریقہ ہے کہ اسے زیر سما رکھا جائے. جب یہاں پر یہ ساری چیزیں ہو جائے گی نہ جلوس کے لیے راستہ بچے گا نہ ہی عزاداری کے لیے. ہماری اتنی مجالس ہوتی ہے کہ 2 مہینے 8 دن مسلسل وہاں پر ہر کچھ دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی جلوس وہاں پر موجود ہوتا ہے. وہاں پر تبرک کا اہتمام ہوتا ہے. اتنی مجالس ہوتی ہے کہ اگر اتنے ہی مقام پر اگر حساب کیا جائے تو روزانہ 100 سے زیادہ مجلس ہوتی ہے دارالشفا پر، پرانی حویلی، ان مقامات پر. تو اندازہ کیجئے کہ یہ بات ہے جس کی وجہ سے شیعہ کونسل اور تمام مومنین کی یہ کوشش ہے، حکومت کو یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے، کسی بھی حکومت کے یا کسی آرگنائزیشن کے یا کسی پارٹی کے کسی کے بھی خلاف نہیں ہے ہم لوگ، بلکہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہمارا جو محرم ہے اور محرم کے علاوہ جو رجب میں جو صندل نکلتا ہے اور رمضان میں جلوس شہزادی کی مجالس ہوتی ہے خانہ زہرا میں، اور 2 مہینے 8 دن کا تو بتلایا میں نے کہ روزانہ 100 سے زیادہ مجلس، ہر 4 دن میں کوئی نہ کوئی جلوس ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں وہاں پر جب میٹرو کا کام چلے گا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں پر ہم لوگ عزاداری کر سکیں. تو اسی لیے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ شیعہ کونسل یہاں پر دیکھیے نیشنل باڈی بھی ہے، اسٹیٹ باڈی بھی ہے. اسٹیٹ باڈی میں صدر چھوٹو بھائی، نائب صدر اصغر نواب بھائی، اسپوک پرسن مولانا عسکری صاحب قبلہ اور میں اور بہت ممبران ہیں. اور یہاں پر جو مومنین آئے ہیں وہ تمام مومنین، ہم سب کی یہی کوشش ہے کہ آپس میں مل جل کر کوئی نتیجہ نکالا جائے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ حکومت تک یہ پیغام پہنچا سکے کہ ہماری عزاداری، ہمارے جذبات، ہمارے سینٹیمنٹس. دیکھیے ہر ایک کے لیے کہا جاتا ہے ہر معاملے میں کہ ان کے سینٹیمنٹس ہیں، ان کا عقیدہ ہے. یہاں پر تو دیکھیے 450 سالہ قدیم یہ بی بی کا علم ہے جو برآمد ہوتا ہے 10 محرم. اور کیسے بھی حالات ہو، دیکھیے کورونا جیسے کورونا میں بھی رکا نہیں ہے. جہاں ساری دنیا لاک ڈاؤن میں تھی اس وقت بھی علم بی بی برآمد ہوا. اور اس کا اثر یہ ہوا کہ شہر حیدرآباد سے اور ہندوستان سے کورونا ختم ہو گیا. یہ اس علم کا معجزہ ہے. ہماری عقیدتیں جڑی ہوئی ہے اور سب سے زیادہ ہم جتنی مجالس کرتے ہیں، جتنے جلوس ہیں ہمارے، ان سارے جلوس، کوئی بھی جلوس برآمد نہیں ہو سکتا. چاہے وہ دیکھیے انجمنوں کے جلوس ہوتے ہیں جو چاند رات سے سیر برآمد ہوتے ہیں. 4 محرم سے مخصوص ماتموں کا آغاز ہوتا ہے 10 محرم کو، اور پھر جہاں پر بھی ہم جاتے ہیں قلعے کو، ملکاج گری، بشیر آباد، تمام مقامات پر جمع ہوتے ہیں تو اسی مقام پر دارالشفا سے. اور وہاں پر اسٹیشن بھی آئے گا تو یہ سب ممکن نہیں ہے. وہاں پر 2 سفر کو
کتنا بڑا جلوس ہوتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے کتنے مومنین کے لیے، چاہے 8 ربیع الاول ہو، 40 ہو، شب 40، کتنے دن سے وہاں پر سبیلیں کتنی دور دور تک لگتی ہے، 10 محرم کتنی سبیلیں لگتی ہے۔ یعنی دیکھیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میٹرو، ہم لوگ کسی بھی ترقی کے مخالف نہیں ہے، ہماری یہی کوشش ہے، ہم لوگ یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں حکومت سے کہ عزاخانِ زہرا کے پیچھے سے لے کر جا سکتے، صرف یہ مقام پر، کیونکہ ہماری عزاداری ہے، ہماری عقیدت ہے۔ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صل علی محمد، شہر حیدرآباد عزائے حسین اور مولا علی کا ذکر ہوتا ہے، جو مخصوص کہلایا جاتا ہے ولائے علی اور عزائے حسین سے، تو اسی لیے ہماری یہی کوشش ہے کہ اس مقام سے میٹرو نہ گزرے، کیونکہ سب کے عقیدوں کا خیال رکھا جاتا ہے، سب کے سینٹیمنٹس کا خیال رکھا جاتا ہے، اور یہ مقام وہ ہے حیدرآباد کے جہاں پر ہماری 400 سال حکومت رہی ہے، مگر نمائندگی آج ختم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ تکالیف ہو رہی ہے۔ تو ہم لوگ کوشش یہی کریں گے کہ قوم کی نمائندگی حکومت تک کر سکے تاکہ یہ کام رک سکے، اور دوسرے مقام سے ہم لوگ ترقی کے رکاوٹ میں نہیں آ رہے ہیں، بلکہ عزاخانِ زہرا کے پیچھے سے جو پہلے جو پلان ہوا تھا وہاں سے لے کر جا سکتے، اور بھی مقامات سے لے کر جا سکتے ہیں، مگر صرف وہ جو مقامات ہیں ہمارے جہاں پر کئی عاشور خانے ہیں، کئی عاشور خانے ہیں، اندازہ لگائیے کہ زیدی منزل آئے گا، پھر عزاخانِ زہرا کے اوپر سے کیسے جا سکتا ہے، پھر علوم حیدری، ادھر آگے سرتو خلا کے گراؤنڈ میں، پھر آگے بڑھیں گے اور عاشور خانے، بیت الخائن، عنایت جنگ کی دیوڑی، وہ تمام راستے، شہزادی فاطمہ زہرا کا عاشور خانہ منڈی کے پاس، تو یہ تمام عاشور خانے ہمارے قدیم عاشور خانے جو کچھ سالوں سے نہیں بلکہ صدیوں سے عاشور خانے وہ موجود ہے، تو تمام یہ عاشور خانوں کے لیے اور ہمارے جلوس کے لیے، خصوصاً بی بی کا علم جو برآمد ہوتا ہے، اس کے لیے ہم لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور حکومت سے ہم لوگ نمائندگی کر رہے ہیں کہ اس مقام سے میٹرو نہ لے کر جائے۔ اللہ حافظ، یا علی مدد، لبیک یا حسین۔ یہ تھے جناب مولانا سید حسین علی رضوی صاحب، اسپوکس پرسن شیعہ سول کونسل فار نیشنل سوشل جسٹس تلنگانہ اسٹیٹ کے۔ اس کے بعد میں ابھی آواز دینا چاہ رہا ہوں اسد صاحب، آپ اپنے عقیدت ریویوز، اپنے سجیشنز ہم تک، قوم تک، حکومت تک پہنچائیں۔ آپ لوگ یہاں پر جو ہے میرے کو بلائے اور میرے سے جو ہے یہ کام لے رہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایک آیت ہے قرآن شریف کی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے خلیفہ بنایا، ہر ایک سے کام نہیں لیتا اللہ تعالیٰ۔ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ لوگوں سے ہی کام لینے کے بعد سے آپ لوگوں کو بلایا ہوں، یقین مانیے یہ بات، اللہ تعالیٰ نہیں لیتا۔ تھوڑے مشکلات آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وقت جب جو ہے طائف کو گئے تھے، بہت پریشانی اٹھایا، آپ جانتے نا آپ لوگ، اس میں پریشانیاں بھی آئیں گے مگر پیچھے نہیں ہٹیں۔ کیوں؟ یہ ہمارا مذہبی مسئلہ ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے اس میں میرے بھائی۔ آسانی سے جو ہے ایسا ہم جو ہے اگر چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے، کوئی بھائی ہمارا آگے بڑھ جائے گا، وہ بھائی کا بھی، وہ بھائی تو ہمارا ہی بھائی ہے نا، وہ بھی مذہب، وہ بھی ہمارا ایمان ہے نا، اس میں کوئی بھائی جو ہے پکڑ لے یہ کام کر لے بولے نہیں ہوگا ایسا۔ ہم کو جو ہے ہر چیز سے آگے آنا ہے۔ آپ لوگوں سے میری ایک گزارش ہے، پلیز ریکویسٹ ہے میری، آپ لوگ آئیے، ضرور آئیے۔ کیوں؟ یہ علم مبارک کو جو ہے پریشانی ہونے والی ہے، میں آپ کو ایکسپلینیشن دوں گا۔ آپ نے پوری روڈ جو ہے 7 سال تک جو ہے مخلوط رہے گی، پوری خراب کر دی جائے گی۔ آپ علم مبارک لے کے کووڈ-19 یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ علم مبارک جو ہے بالکل بے ادبی سے کیا ہے، لوری میں لے کر جانا پڑا۔ کیوں؟ کیونکہ کووڈ-19 تھا، گورنمنٹ کے جو ہے شہریت جو ہے شہر سے بدلتی۔ کیسا؟ آپ سعودی عرب کی شہریت یہاں نہیں لا سکتے، ایران کی شہریت یہاں نہیں لا سکتے،
تو شہریت میں مطلب کیا ہے، حکومت کا بھی ماننا ہے ہمارا. تو اس وجہ سے کووڈ-19 میں حالات زندگی بھی تھی، اس میں مفلوج ہونے کے چانسز تھے، اس لیے ہم مان لیے. اب کوئی ماننے کا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہے حکومت کی طرف سے ڈیولپمنٹ کا قرار دیا جا رہا. اس میں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ ایک مائنورٹی کو جو ہے نقصان ہو رہا. مائنورٹی میں مائنورٹی ہے ہم، آپ سمجھ رہے ہیں بات کو میں کیا بول رہا ہوں؟ مائنورٹی میں مائنورٹی ہے. اب اس میں نقصان ہو رہا نہیں ہو رہا. آپ بتائیں، جب جو ہے پلرز ڈالے جائیں گے 7 سال تک کیا عالم رہیں گا. آپ لوگ دیکھے ہوں گے جا کے دلسکھ نگر کے حالات، بڑی چوڑی کے حالات، گزر ہی نہیں سکتے آپ. پوری جو ہے ڈرینیج لائن تباہ ہو جاتی، روڈوں پہ پانی، گڑے، دھول، مٹی. پھر اس میں اور ایک جو ہے کام کیا جائے گا کہ کیسا جائیں گا عالم مبارک. اور پہلا پلر جو ہے یہیں ڈلیں گا جو گورنمنٹ کی جو پراپرٹیز ہے. ایک نیاز خانہ ہے، اس کے بازو کی گورنمنٹ پراپرٹی ہے، تو یہ ڈال لیں گے، ڈال کر بولیں گے کہ یہاں سے ہم جو ہے ہم آپ کو دے دیے 2 پراپرٹیز. دیکھیے آپ لوگوں کو جو ہے بتایا جائے گا کہ یہ 2 پراپرٹیز آپ کو ہم نے گورنمنٹ کو دے دیے ہیں، ٹرسٹ والے اور دوسرے جو لوگ لیں گے گورنمنٹ کے پراپرٹیز کے اسٹارٹ ہوں گا. پورے جو ہے علاووں کو جو ہے نقصان پہنچیں گا. جب ڈگنگ ہوں گی، ASI سنیا، ASI جو ہے آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے، وہ جو ہے بتا رہا ہے کہ 100 میٹر تک کوئی ڈگنگ نہیں ہونا. 100 میٹر میں اگر ڈگنگ ہوں گی تو اسٹرکچر کو جو ہے جو قدیم اسٹرکچرس ہے، جیسا ادا خان ذرا ایک بھی پلر نہیں ہے. پوری رپورٹ میں پیش کر دیا ہوں وہاں پر. کم سے کم جو ہے 120 پیجوں کی رپورٹ تھی، اس کو 65 پیجوں میں کنورٹ کیا ہم لوگ، ایک پیج پہ 2 فوٹو. اور اس میں جو ہے انجینئرس کا پورا جو ہے جو انجینئر اسٹرکچر انجینئرس ہے ان کا پورا جو ہے نوٹ ہے، اس میں کیا کیا نقصان ہوگا اسٹرکچر میں. جب جو ہے 15 فیٹ یا 18 فیٹ جو ہے محرم تک جو ہے پلر مارا جائے گا، اس میں بہت نقصانات ہونے والے ہیں اسٹرکچرس کے. یہ آپ سب کے سامنے ہے، اور آپ جو ہے PDF ہے میرا، آپ لوگ پڑھ سکتے، پوری چیزیں ہیں اس میں. اور دوسری چیز کہ خاص طور پہ گزارش ہے کہ اس میں جو ہے نہ مقبولیت کے لیے سامنے آئی ہے، نہ جو ہے کوئی جو ہے اماؤنٹ کے لیے یعنی کہ پیسے کے لیے. بہت تکلیف دہ نیوز سن کے آیا میں، بڑی آروزہ ہوا میں. ایک رپورٹر جو ہے فون کر کے بولے کہ کوئی علاوے والے جو ہے دے چکے ہیں، دے رہے ہیں کچھ معاوضے کے لیے. میں بالکل پشیمان ہو گیا. ارے میں بولا بہت شرمندگی ہوئی میرے کو. اتنی مضبوط مہم چلائیں گے ہم اور ہمارا یہ حال ہے. تو خیر مختصر سا وقت ہے اور کافی جو ہے صاحبین بیٹھے ہوئے ہیں. میں بہت بہت مشکور ہوں آپ سب کا، آپ کے بیچ میں میرے کو جو ہے بولنے کا موقع ملا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چاچا جی تھے، انشاءاللہ یہ حکومت تک واضح کریں گے اور اس پہ بہت زور ڈالیں گے کہ وہ روٹ چینج کریں انشاءاللہ الہ امین. ابھی میں دعوت دینا چاہتا ہوں سید آفتاب حسین صاحب، جو ہمارے شیعہ سول کونسل اسٹیٹ باڈی کے پیرا لیگل سروسز کے ممبر ہیں، وہ آئیں گے، ابھی آپ کو لیگلی پوائنٹس سمجھائیں گے. میں یہاں زیادہ کچھ لاء کے بارے میں نہیں بولوں گا، مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے یہاں پر موجود ہیں. بس ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ یہ میٹرو لائن سے کوئی عاشور خانہ، کوئی ہیریٹیج کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچے، اس واسطے اس کو ری روٹ کر دیجیے. اور کچھ آرٹیکلس ہے انڈین کانسٹیٹیوشن کے حساب سے جو آپ کو آپ کا حق دیتے ہیں، رائٹ، فنڈامنٹل رائٹس ہے، آرٹیکل 25 سے آرٹیکل 28 تک، جو آپ کو آپ کا حق بیان کرتے ہیں. ہر کوئی اپنے مذہب کی پریکٹس کر سکتا ہے. اور بھی کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یہ روٹ سے جو ابھی اس وقت دارالشفا سے جانے کا میٹرو کا جو پلان ہے، اس میں آنے والی خرچہ جو ہے سو حکومت کو 1000 کروڑ کا زیادہ ہو رہا ہے بنسبت پرانی روٹ سے جانے کے. پہلی کی گورنمنٹ جو روٹ طے کری تھی اور اب کی گورنمنٹ جو روٹ طے کری، اس میں 1000 کروڑ کا زیادہ خرچہ ہے. اور اس میں 200 سے زیادہ ہیریٹیج اسٹرکچر، عاشور خانے، مسجد، درگاہیں، قبرستانیں اور چھلے جس میں افیکٹ ہوں گے، جس میں سے 12 مندریں، 12 مسجدیں، 12 عاشور خانے، 33 درگاہ، 7 قبرستانیں اور 6 چھلے اس میں افیکٹ ہوں گے.
تو یہ آپ لوگوں کا حق ہے، آپ لوگوں کو سب کو ایک جگہ ہو کر اس کے خلاف میں آواز اٹھانی پڑے گی۔ جو عزاداری آج تک ہوتے ہوئے آئی ہے، کووڈ کے ٹائم پہ بھی جیسا علم نکلا، جتنا ہو سکتا تھا اتنا کرے ہم لوگ، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کی اب ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ متحد ہو کے ایک ساتھ ایک جٹ ہو کے ایک آواز میں اس چیز کو آگے لے کے جائیں۔ ایسے اور بھی کیسز سپریم کورٹ میں آلریڈی آ چکے ہیں، جس میں سے ایک پائی فاؤنڈیشن ورسز اسٹیٹ آف کرناٹکا 2003 کا سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے، جس میں سپریم کورٹ واضح طور پر گائیڈ لائنس ایشو کرا کہ کوئی بھی مائنورٹی ہو یا میجورٹی طبقہ ہو، وہ اپنے ریلیجیس پریکٹس کر سکتا ہے، اس کو کوئی روکا نہیں جا سکتا۔ تو اس کے انڈر آپ لوگ ایک جٹ ہو کے آواز اٹھائیں تو اس کا کچھ حل نکل سکتا ہے۔ شکریہ۔ صاحب جو لیگلی آپ کو سمجھانا چاہ رہے تھے، ابھی میں دعوت دیتا ہوں ہمارے شیعہ سول کونسل فار سوشل جسٹس کے اسٹیٹ پریزیڈنٹ صدر صاحب محمد مشتاق حسین صاحب یہاں پر آئے اور اپنی عقیدت پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ میٹنگ کا اجلاس اس علاوہ بی بی سے جو عمل میں آ رہا ہے، ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم میٹرو لائن کے خلاف نہیں ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے ہم ڈیولپمنٹ کے خلاف نہیں ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں ہمارے ایریا میں ڈیولپمنٹ ہو، میٹرو جائے ہمارے ایریا سے، لیکن جس کا راستہ ایک سال پہلے کچھ اور تھا، جس کا نقشہ بنا گیا تھا وہ موسیٰ ندی سے تھا، اب اس کو تبدیل کر کے دارالشفا شیعہ کمیونٹی کے جو فنکشنز ہے، جو مجالس ہے، جو جلوس ہے، وہ 3 سے 4 کلومیٹر کی رینج ہے ہماری، وہ بھی ہمارا حق چھینا جا رہا ہے۔ وہ ذہن بنایا گیا ہے جس کی وجہ سے آج ہم شیعہ کونسل کے بینر پہ ہماری نیشنل باڈی جو 3 سال سے مسلسل انہی کوششوں پہ ہے کہ شیعہ کمیونٹی کی فلاح و بہبود ہو، شیعہ کمیونٹی کو کوئی بینیفٹ ہو، شیعہ کمیونٹی کی کہیں پہچان ہو۔ شیعہ کمیونٹی کی پہچان کو ختم کیا گیا تھا کچھ اور انداز سے پہلے کے سابقہ دور میں بھی، آج ایک میٹرو کی لائن سے ہمارے مقصد کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے۔ جو شیعہ کمیونٹی اس وقت اما قسم میں بٹی ہوئی ہے، کم سے کم اس دور حاضرہ میں، آج کا جو دور ہے، ایسے وقت پر تو ایک جگہ جمع ہو جائیں اور یہ سوچے اور یہ نعرہ دے کہ ہم حسینی ہے، زمانے کو بتاتے چلو۔ ہمارا مقصد ہے ہم حسینی ہیں۔ حسینی صرف گھروں میں نہیں رہتے، احتجاج ہر کسی کمیونٹی کو ہے اپنا کرنے کے لیے، احتجاج کرنا چاہیے، حق ہے، رائٹس ہے ہندوستان میں۔ چونکہ ہم 2 دن سے اعلان کریں، تمام علماء، ذاکرین، انجمنیں، ابھی دیکھیں آپ ہمارے درمیان میں علماء حضرات بھی ہیں، نیشنل باڈی کے ذمہ داران بھی ہیں، ہم شکر گزار ہیں ان کے۔ سب سے اہم بات ہے ہمارے برادر اسد بھائی جو اہل سنت حضرات سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کل آئے اپنے خیالات، ہم کو بڑی خوشی ہوئی۔ یہ علم بی بی 450 سال سے چل لیتے ہوئے آ رہا ہے، اس میں بنا مذہب و ملت، یہ عاشور خانے علم بی بی کے متولی جانتے ہیں اس میں کتنے مذہب و ملت کے لوگ آتے ہیں، اور جب جلوس جاتا ہے تو کتنے لوگ گھٹی دیتے ہیں۔ یہ تمام راستوں کو روکا جا رہا ہے۔ آج وقت کا تقاضا ہے، کیونکہ وقت نہیں ہے، گورنمنٹ اپنا پلان بنا چکی ہے، ہم کو چاہیے کہ ایک جٹ ہو جائیں، کم سے کم خدا را ایک علم کے واسطے، ایک ہماری پہچان ختم ہو جائے گی، جلوس ختم ہوگا، شیعت باقی رہے گی انشاءاللہ، قیامت تک رہے گی روز عاشور۔ مگر ہمارا احتجاج ہے، روڈ پہ جو ہم ماتم کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، یہ پیغام دنیا تک پہنچتا ہے۔ ہم سوشل میڈیا کے بھی شکر گزار ہیں جو اپنی جانب سے پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے جلوس کو بتاتے ہیں، ہمارے مجالس کو بتاتے ہیں۔ شیعہ کونسل یہ نہیں چاہ رہی کہ شیعہ کونسل کسی پارٹی کے خلاف ٹھہرے یا کسی پولیٹیشین کے خلاف ٹھہرے۔
ہماری شیعہ کونسل میں کوئی پولیٹیشین نہیں ہے، نہ ہم کسی پولیٹیشین کسی جماعت کے خلاف کہہ رہے ہیں. ہم اپنی شیعت کی پہچان احتجاج ہمارا ماتم ہے. کربلا والوں کے فیور میں ہمارا ماتم احتجاج ہے. ہم جو جلوس نکالتے ہیں، ہم خونی ماتم کرتے ہیں. جو لوگ دوسرے دیکھتے ہیں، نسل در نسل جب آتی ہے تو کئی لوگ پوچھتے ہیں یہ ماتم کیوں کر رہے تھے، کہتے ہیں کربلا میں کچھ شہید ہوئے تھے، سناتے ہیں. وہ صرف 10 محرم ہیں اور روزے اربعین ہیں. ہر دن ہم نہیں جاتے روڈ پہ، ہم حسین کی تبلیغ کر رہے ہیں. ہماری ایک شہر کی معروف انجمن کا نام ہے ہم حسینی ہیں دنیا کو بتاتے چلو. آج خدا رہا ہم حسینی ہونے کا دعویٰ، اس میں کوئی مذہب کا قائد نہیں ہے. حسین شیعوں کے نہیں ہے، حسین شیعوں کے نہیں ہے، حسین عالم اسلام کے لیے ہے. آج حسینیت کو ختم کرنے کے لیے کوئی بھی زاویے سے ہر ممکن کوشش ہو رہی ہے. آپ لوگ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے 1 سال پہلے جائیں، غزہ میں جو حالات چل رہے ہیں، آج وہ غزہ سے ہٹ کے ہمارے لبنان، سیریا، عراق، ایران میں ہو رہے ہیں. وہاں بھی شیعت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. ہم سمجھنے کی کوشش کریں. نوجوان سے میری گزارش ہے، بزرگوں سے میری گزارش ہے، اپنے بچوں کو تعلیم دیں. اگر شیعہ کونسل کبھی چاہتی ہے یا ایک جیسی ایک کمیٹی ہمارے درمیان میں آئی ہے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، وہ کمیٹی کا بھی خیالات ہے کہ ہم احتجاج کریں، جلوس نکالیں ہمارے رائٹ سے. اگر ہم ایسا کوئی کام قدم اٹھاتے ہیں لیگل طریقے سے، انشاءاللہ آنے والے وقت میں اگر ہم کو ضرورت پڑتی ہے تو ہم کم سے کم کمیٹی ایک بینر کے تحت، ہم حسینی ہونے کے تحت، تاکہ ہم اپنی قوم کا، اپنی حسینیت کا ہم حق ادا کرنے کی کوشش کریں. آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ جب بھی شیعہ کونسل اگر یہ ڈیسائیڈ کری کہ کوئی ہم کو قدم اٹھانا ہے، ہمارے درمیان جو باڈی ہے اور ایک باڈی ہمارے سے جڑی ہے، اس باڈی سے بھی میری ریکویسٹ ہے اپنے اپنے گھروں سے، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنی شیعت ماتم کو، جلوس کو، آپ کے گھر میں تو عزاداری ہوگی، علاوہ بی بی میں 10 محرم تک عزاداری ہوگی. علم مبارک جب نکلیں گا تو آپ سوچیں اگر روڈ ٹوٹ جائیں گے، یہ بھی جیسا بھائی بتائے روڈ گڑھے کھود جائیں گے، فارسٹ ڈپارٹمنٹ بولے گا، لائن آرڈر بولے گا یہ روڈ سے ہاتھی نہیں جا سکتا، تو ہم کیا کریں گے؟ وہ آنے والے وقت سے پہلے ہم اپنے آپ کو سدھاریں، ہم اپنے علم کی حفاظت کریں، محافظ بنے ہم عزاداری کے. اور روڈ پہ سے ہاتھی نہیں جائیں گا جیسے کہ کووڈ میں ہوا، ہاتھی نہیں ہوگا، ڈی سی ایم ہوگی، ڈی سی ایم میں علم چلے جائے گا. الحمدللہ کووڈ میں ہم ماتم کر کے ہندوستان کی تاریخ بنا دیے. کووڈ چلے گیا ہمارے ماتم کی صداؤں سے، بہت دور چلے گیا کووڈ. دکن میں کووڈ کی بیماری ختم ہو چکی. یہ حسین کا معجزہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. آج اسی کے اوپر ہم میٹرو کے خلاف نہیں ہیں، حکومت کے خلاف نہیں ہیں. آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم حکومت کے خلاف ہیں، ہم کسی پارٹی کے خلاف ہیں، ہم کسی لیڈر کے خلاف ہیں. ہم خدارا ہم ان چیزوں کے خلاف نہیں ہیں. ہم ہمارا حق مانگ رہے ہیں اور ہمارا حق ہم کو لینا آتا ہے اور انشاءاللہ لے کے رہیں گے. اگر آپ لوگ ساتھ دیں، آپ لوگ ایک جٹ ہو جائیں تو ہم اپنی کوشش کریں گے انشاءاللہ ہمارے پیغام تک حکومت تک پہنچائیں گے، سی ایم تک پہنچائیں گے، سینٹر تک پہنچائیں گے. اگر ہم سے کوشش ہو سکتی ہے، اگر آپ لوگ ساتھ دیں. دیکھیں بند مٹھی ہو تو طاقتور ہوتی ہے، کھل جائے تو کھلی طاقت ٹوٹ جاتی ہے. مٹھی کو بند کرنے کی کوشش کریے، اپنی طاقت کو بنائیں، چاہے وہ کسی بینر سے ہو. میری گزارش ہے میڈیا کے ذریعے تمام شیعہ حضرات سے، ماتمداروں سے، علماء سے، ذاکرین سے، صدرین سے، انجمنوں کے، جب بھی کبھی حسینیت پہ آتی ہے تو بات باہر نکلیں بھائی، باہر نکلیں. آپ کے گھر کو آ کے کوئی قبضہ کر لیتا ہے تو آپ اس کے پاس پولیس میں جاتے ہیں، روڈی کے پاس جاتے ہیں، حکومت کے پاس جاتے ہیں، اما قسم کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اپنی بچت کرتے ہیں، اپنی سیونگ کرنے کے لیے. آج حسینیت کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ جلوس ختم اگر خدا نہ خواستہ خدا رہا ہوتا تو نہیں ہے جلوس ختم، روڈ بدلائی جائے گی. مگر 7 سال سے ٹائم، 9 سال تک، 10 سال تک یہ جلوس کی رکاوٹیں پیدا ہوں گی. اس کے بعد جب میٹرو جائے گی، ہمارے سر پہ سے میٹرو جائے گی، ایک سائڈ سے گاڑیوں کا ہجوم ہوگا، ایک سائڈ سے ٹرافک ہوگی، دوسری سائڈ سے ہمارا عالم مبارک جائے گا. ہم ماتم کے دوران میں کتنا ڈسٹربنس برداشت کر سکتے ہیں؟
ہم ماتم کرنے کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے ہیں، ہم سامنے والے کو نہیں مارتے۔ یہ ہماری انتجا ہے کہ ہم وہاں تک پہنچائیں۔ میں گزارش کروں گا جناب کنوینر صاحب، نیشنل باڈی کے حیدر بھائی، ہمارے ہدایت نبی مرزا صاحب، شکیل بھائی صاحب سے کہ لوگوں نے بہت اچھا قدم اٹھایا۔ ہم یہ سوچ کے ہم یہ قدم آگے بڑھا رہے ہیں کہ بھائی یہ ہماری کوششیں ہونی چاہیے، تمام نوجوان بزرگ ہمارا ساتھ دیں، اور انشاءاللہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم کسی پارٹی کے خلاف نہیں، میں بارہا بول رہا ہوں، ہم کسی پارٹی کے خلاف نہیں، نہ ہم کسی پارٹی کے خلاف جانا چاہ رہے ہیں۔ ہم تو یہ چاہیں گے وہ تمام ہمارے جتنے پولیٹیشین لیڈرز ہیں، جتنے پارٹیوں سے اٹیچ ہو، کم سے کم جو خدا را شیعت کے واسطے آگے آ جائے۔ آپ بھی ہمارا تعاون کریں، ہم بھی ہماری مدد کریں، اگر ہم سے کہیں رکاوٹ ہوتی ہے تو آپ لوگ بھی ہماری مدد کریں، ہمارے لیے نہیں، حسین کے لیے مدد کریں، علم مبارک کے لیے کوشش کریں، ہماری لیے مت کریے۔ اگر ہم سے کہیں غوطائیت ہوتی ہے، ہم وہاں تک نہیں جا سکتے، ہماری رسائی نہیں ہے، آپ کے پاس آتے ہیں، آپ پہنچائیں ہمارے تک۔ ہم میٹرو کے خلاف نہیں ہیں، ہم حکومت کے خلاف نہیں ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم۔ آپ کی اس جذباتی تقریر کے ساتھ مجھے بےخطا لگتا ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے۔ ابھی میں دعوت دینا چاہ رہا ہوں، ہمارے مولانا سید شجیع مختار صاحب یہاں پر آئے اور اپنے ویوز اور رائے ہم سب تک پہنچائیں۔ نہایت مختصر چار معروضات ہیں، اور سب سے پہلے شکر گزار ہوں کہ مجھے بھی اس لائق سمجھا کہ میں اپنی بات یہاں پر آ سکوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ چھوٹو بھائی نے تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے کی ہے، دوبارہ وہی باتیں کروں گا تو جو ہے وہ وقت ضائع ہوگا، کہ جو کچھ ڈسٹربنس آزاداری کے لیے ہوگا وہ تو اپنے مقام پر، لیکن جو وائبریشن ہوگا میٹرو کے آنے سے، اس سے بالخصوص علامہ صدیق مبارک اور رضا خانہ زہرا، اس لیے کہ جو اسٹیشن ہے وہ اسی کے پاس میپ میں بدلایا جا رہا ہے، اور جو طولانی ہے اسٹیشن کا جو بتایا گیا ہے جغرافیہ ابھی، وہ کافی لمبا چوڑا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جب 40 کے موقع پر جب علامہ مبارک ملائے جاتے ہیں تو اس وقت ہمارے لیے کتنی دشواری ہوگی۔ تمام دشواریاں تو اپنے مقام پر ہیں، لیکن جو منظر کشی ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی، اور اس کے لیے ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹ جگہ بھی نہیں ہے، اور اگر ہوتی بھی تو ہم کیوں کریں؟ اس لیے کہ یہ آزاداری جو شہر حیدرآباد میں رائج ہے یہ آج کل کی نہیں ہے، بلکہ جب اس شہر کی بنیاد رکھی گئی اسی کے ساتھ ساتھ ہی آزاداری جب سے قائم ہے، تو لہٰذا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس روٹ کو کسی بھی اعتبار سے میٹرو کو اور بھی پروجیکٹ آتا فیوچر میں ہے تو اس کو قبول کیا جائے۔ نہ ہم ترقی کے خلاف ہیں، نہ ہم حکومتوں کے خلاف ہیں، نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ہیں، اور یہ بھی بات آپ واضح کر لیں کہ ہمارے اس کام کے لیے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آپ کے ساتھ نہیں آئے گی، بلکہ آپ کی مخالفت ہی ہوگی، اس لیے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس بات پر اتحاد کر لیا کہ یہاں پر اس پروجیکٹ کو لایا جائے گا۔ تو آپ کانگریس کے پاس چلے جائیں یا BRS کے پاس چلے جائیں، کسی پارٹی کے پاس آپ چلے جائیں، کوئی پارٹی اس وقت آپ کا ساتھ دینے والی نہیں ہے۔ یہ لڑائی ہماری لڑائی ہے، ہم کو خود لڑنی ہے۔ جب تک کہ ہم آپس میں متحد نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ لڑائی ہمارے اتحاد کی لڑائی ہے، ہماری تہذیب کی لڑائی ہے، ہماری ثقافت کی لڑائی ہے۔ اگر آج ہم متحد نہیں ہوئے تو یقین مانیے کبھی کوئی موقع نہیں آنے والا ہے کہ جہاں پر ہم متحد ہوں گے، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بلکہ سازشیں اس سے زیادہ ہیں۔ خیر یہ سازش کا نام تو میں اس پرٹیکولر نہیں لوں گا، یہ ترقیاتی کام ہے اور ترقی کے لیے رکاوٹ نہیں بنتے، اور ترقی جب بات آتی ہے اور چھٹی کا اتنا درد اگر ہے تو ایک سوال یہ حکومت سے یہ کرنا چاہوں گا، ابھی بارش ہوئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اولڈ سٹی کے کتنے ایسے راستے ہیں کہ جہاں پر آنے میں دشواری ہم کو ہوتی ہے، گنگا نگر والا کا چھلا سے لے کر ماتا کھڑی کے علاقہ آپ دیکھ لیجئے، کیا یہ ترقی میں شامل نہیں ہے؟ لیکن ابھی تک چونکہ ہم بھی یاقوت پورے کے ہیں، اولڈ سٹی میں ہماری پیدائش ہے، پورا بچپن یہیں پہ گزرا، بعض تو بزرگان بھی بیٹھے ہیں، جب بھی بارش کا موقع آتا ہے ایک بڑی تکلیف کا سبب بنتا ہے ہمارے لیے، اور ایام اعضاء میں اور دشواری ہم کو بڑھتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقدس کام کے لیے ہم جاتے ہیں، عبادت کے لیے جاتے ہیں، راستے میں چھینٹے اڑ جائیں زیارت کیسے کریں گے؟ تو سب سے پہلا کام جو ہونا چاہیے تھا اولڈ سٹی میں وہ اس کا بندوبست ہونا تھا، نالے بند ہونے تھے، لیکن کوئی نالا بند نہیں کیا گیا۔ کیا ترقی نہیں ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی اس کو چھوڑ کر میٹرو پر آنے کا مطلب کیا؟
मैं ज़्यादा उठ कर नहीं बोल सकता, तो कहीं ना कुछ एतबार से बांडोलियाँ होती हैं। जो कमीशन मेट्रो पे मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टर से मिलेगा, दीगर अफराद से मिलेगा, वो शायद यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो लिहाजा पहले उसको लाया जा रहा है और इसको बाद के लिए रखा गया है। तो ये बातों का भी गौर करना होता है। खैर वक्त नहीं कि और इसकी वजाहत की जाए, तबसरा इस पर किया जाए। तरक्की की शुरुआत अगर होगी तो सड़कों से हो और नालों से हो। मेट्रो तो बाद का मरहला है, यानी हमको रहने के लिए मुश्किल है। घर में पानी आ रहा है हमारे, आप जाके देखें गंगानगर के अंदर क्या हाल होता है, खुदपुरे के अंदर, तो वहाँ पर तकालीफ का ख्याल नहीं है किसी को। ये तो देखें दुश्वारी का सबब है ना। और गंगानगर के अंदर कई ऐसे मकानात मैंने खुद भी देखे हैं कि जहाँ पर अयाम अज़ा में अल मुबारक इस्तात होते हैं और उस घर में भी पानी आ जाता है। तो ये दुश्वारी तो है हमारे लिए, लेकिन कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने इस पर आवाज़ से हमारा साथ दिया? और जब पूछते हैं तो कहते हैं कि भाई काम हो रहा है, और काम होता भी है, लेकिन कैसे? एक हफ्ता काम होगा, उसके बाद फिर महीनों तक वो काम बंद पड़ा हुआ है। और आज भी यही सूरत हाल है। अयाम अज़ा में आपने खुद देखा कि मौलाना चिल्ले के पास जो सूरत हाल थी, यहाँ भी कुछ लोग तशरीफ़ फरमाए जो वहाँ जाते आते रहते हैं। बिल्कुल हमारा मौला का चिल्ला, उसके सामने के हिस्से में किस हद गंदगी और गंदा पानी वहाँ पर मौजूद था। लेकिन इन तमाम को छोड़कर मेट्रो पर जो फोकस किया जा रहा है, इसके पीछे एक बड़ी अहम वजूहात है, उसको हमें सोचना होगा। तो लिहाजा ये हम डिमांड करते हैं हुकूमत से और ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर उस प्रोजेक्ट को वहाँ के लिए रोक कर कहीं और से शुरू किया जाए। अगर आप चादर घाट से आते हैं नाले के पास से, तब भी एक रास्ता आपको मैसर हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि हैदराबाद में रास्ते नहीं है और नहीं आ सकता। मूसा नदी में शायद दुश्वारी आपको होगी, लेकिन यहाँ पर उतनी मुश्किल आपको नहीं होगी। तो लिहाजा इस रूट का फ़ौरन चेंज होना चाहिए। और कुछ लोग तयक़ुन दिला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं कोई दुश्वारी नहीं होगी, इसलिए कि रोड वाइंडिंग हो रही है, सड़क कुशादा हो रही है, तो लिहाजा दुश्वारी नहीं आएगी। और हवाले जाके बॉम्बे में भी है, कलकत्ता में है, बेंगलोर में है। अगर वहाँ पर रुकावट है तो यहाँ पर क्यों रुकावट हो रही है? तो पहली बात तो ये कि बॉम्बे, कलकत्ता या जहाँ का भी नाम लिया गया हो, तो वहाँ की तहजीब अज़ा उतनी कदीम नहीं जितनी हमारी है। और हिंदुस्तान भर में अगर कहीं की अज़ादारी मशहूर है तो लखनऊ से भी ज़्यादा हैदराबाद की मशहूर है। लखनऊ का नंबर भी हैदराबाद के बाद ही आएगा। जो तबरुकात हमारे पास है हिंदुस्तान में किसी मकाम पर नहीं है। बेशक हर मकाम की अज़ादारी अपने मकाम पर है, उसकी अहमियत अफजलियत, लेकिन जो तबरुकात, जो तहजीब हमारी है वो किसी के यहाँ पर नहीं है। और दूसरी बात ये कि जिन मकामात का नाम आपने लिया, शहरों का नाम लिया, वहाँ की तहजीब एक तो बात की है, और दूसरे ये कि वहाँ पर ऐसे कोई कदीम आशुखाने जात नहीं हैं जैसे हमारे पास मौजूद हैं। तो लिहाजा उनके लिए दुश्वारी यकीन नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए दुश्वारी का सबब तो है यहाँ पे। तो लिहाजा हमारी मुश्किल है, हमको हल करना है। तो हम एक कमेटी, दो कमेटी, फलां कमेटी नहीं, हम सबको एक आवाज़ होकर, एक होकर आवाज़ उठानी होगी। आज किसी की बातों में ना आए कि कुछ नहीं होगा, दुश्वारी नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि साबिक़ में ऐसी कई हमारे मौक़ूफ़ा प्रॉपर्टीज़ थी, जायदादें थी, जिसको गज़ पर लिया गया। और जब भी आवाज़ उठाई, कुछ लोग आते हैं और तयक़ुन देते कि हम हैं, हम काम करने वाले हैं। अभी कोई इमाम ज़माने की मिसाल मैंने परसों भी पेश की। तो 2 साल पहले क्या कहा गया था? हम काम कर रहे हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन हुआ क्या? आप देखिए कब्ज़ों में और इजाफा होता चला गया। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर गड़बड़ हो रही है, जो हमें समझ में भी नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम नहीं समझेंगे तो आइंदा नस्लों को हम क्या जवाब देंगे, और नस्लों को छोड़ दे वक्त के इमामों को क्या जवाब देंगे? इसलिए कि तमाम चीज़ें ये हमारे पास बतौर अमानत है इमाम ज़मान की। और जब इमाम का ज़ुहूर होगा, ये हमको इमाम तक पहुंचानी है। उस वक्त तक हमारी जिम्मेदारी कि हम इसका तहफ़्फ़ुज़ करें। मेट्रो आएगी, आज़ादारी में दुश्वारी तो होगी होगी, लेकिन इमारतों को बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। तो मैं तमाम शियाने हैदर करार को दावत देना चाहूँगा कि बगैर किसी अपनी कमेटी के नाम के, बगैर किसी प्रचार के, बगैर शोहरत तलबी के, सिर्फ़ और सिर्फ खालिस हुसैन के लिए, हुसैनियत के लिए आगे बढ़े और सब मिलकर काम करें। ये नहीं कि मैंने काम किया, आपने काम किया, नहीं। बेशक आज एक कमेटी शिया सोसाइटी फॉर सोशल जस्टिस, इन्होंने इस काम को रखा, लेकिन काबिल तहसीन और होना भी चाहिए। लेकिन और भी कमेटियाँ आगे आएँ, अपने अपने एतबार से काम करें, बगैर टकराव के, आपस में कॉपरेट करें, इत्तेहाद करें, और किस तरह मुमकिन हो सकता है इस काम को अंजाम दें। लेकिन जब लीगल बात आएगी तो सब अलग अलग अपने अपने एतबार से कोर्ट में पिटिशंस को दायर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पिटिशंस पढ़ सके और हुकूमत और कोर्ट ये सोचे कि आखिर हो क्या रहा है। जब तक इस काम को अंजाम नहीं देंगे, हमारा एहतजाज, हमारा जमा होना कोई फ़ायदा नहीं देगा। हमने माजी में कई ऐसे एहतजाज किए हैं, लेकिन कोई उसका फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि हमने लीगल वे पर वैसे काम नहीं किया जैसा करना चाहिए था। और जब तक इस प्रोजेक्ट के अंदर तब्दीली नहीं आती,
उस वक्त तक हमको सुकून से नहीं बैठना है, और इसका अजर आपको कोई नहीं देगा सिवाय अल्लाह और उसके रसूल के। बस यही बात आखिर में कहना चाहूँगा कि आए एक हो जाए, मुत्तहिद हो जाए, एक आवाज़ में बात करें ताकि हुकूमत हमारे बात सुनने पर मजबूर हो जाए। वस्सलाम वालेकुम। इंसान को बेदार तो हो जाने दीजिए, हर ख्वाब पुकारेगी हमारे है हुसैन। ये सिर्फ बोलना नहीं है, आप सबको बताना भी है, दुनिया को, हुकूमत को बताना है कि हमारे मजलिस मातम में, हमारे आशुर खाना में, हमारे जुलूस में सिर्फ शीयत नहीं होती भाई, हर मज़हब व मिल्लत के हर तबके का आवाम हम में शामिल होती है, हिस्सा लेते हैं। तो शिया सिविल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस की जानिब से मैं तमाम मज़हब व मिल्लत के लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जिसको लगता है कि ये प्रोजेक्ट गलत है, हमसे जुड़िए। हम आपके साथ, आप हमारे साथ इंशाअल्लाह सब मिल के हुकूमत पे ज़ोर डालेंगे। जो लीगल एक्टिविटी, लीगल स्टेप या जो हमसे हो सका, आपके साथ मिल के इस प्रोजेक्ट को डाइवर्शन करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह इलाही आमीन। इसी के साथ मैं आप सभी में से किसी अगर कोई अपना राय पेश करना चाह रहा है, व्यू पेश करना चाहता है, प्लीज़ मैं आपको दावत दे रहा हूँ कि आप यहाँ पर आएँ। जनाब आबिद साहब। मैं सैयद आबिद हुसैन नकवी। ये आज जो मीटिंग तलब की गई, इजलास तलब किया गया, शिया सिविल काउंसिल सिविल जस्टिस की जो मसाई है, जो कोशिश हो रही है मेट्रो ट्रेन की रूट तब्दील करने की, नुमाइंदगी करने की खातिर, बहुत अच्छी बात है, काबिल-ए-दीद है। आप लोगों की मेहनत को मैं सराहता हूँ। लेकिन मैं शिया कम्युनिटी से एक मेरा छोटा सवाल है इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, क्यों शिया कम्युनिटी औकाफी जायदादों की बर्बादी पर आवाज़ नहीं उठाई? ये शिया कम्युनिटी जवाब दें। अभी जैसा सज्जी मुख्तार खिबला साहब ने कहा, शिया औकाफी जायदादें वक्त के इमाम की अमानत है हमारे पास, हमको जवाब देना है। सब देख रहे हैं, सोशल मीडिया आज बड़ा मुतहरिक है, हर किसी की आंखों के सामने से गुजर रहा है। कोई इमाम ज़मीन की पहाड़ की 168 में समझ तो एकड़ अराजी है, उस पर किस किस्म के कब्जात होते जा रहे हैं। जो ज़ायरीन नहीं मैं आपसे आपकी मौजू की मैं सराहा, आपका मौजू मैं सराहा, काबिल-ए-दीद बोला मैं। लेकिन मैं आपसे आज जैसा कोशिश कर रहे हैं यूनाइटेड होकर, मेरा मारूजा आप लोगों से कि भाई आप लोग इस पे भी आप यूनाइटेड हो, वो एक कॉल करें। क्यों नहीं आप लोग क्यों खामोश बैठे हुए? मेरा सवाल है आपसे, उसके लिए भी आप मसाई करें। मैं आपके मौजू से नहीं हट रहा हूँ, आपकी कोशिश रायगा ना जाए, मेरी दुआ है। बीबी के आशुर खाने में हम बैठे हैं, उनका हमें जो है अजर मिलेगा, आप लोगों को मिलेगा, कामयाब हो जाए। मुझे लगता है बहुत मुश्किल मरहला है, काफ़ी लंबी लड़ाई है। ये छोटा गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को आप रोकना बहुत कोई छोटा काम नहीं है, बड़ी लंबी लड़ाई है। वो आप लोगों में इस्तेकामत बरकरार रहे, हम भी आपके साथ छाना बछाना रहेंगे। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि औकाफी जायदादों की बर्बादी पे कौम क्यों खामोश है? कमेटी बन चुकी वहाँ पर, कमेटी के सदर से कौम क्यों सवाल नहीं कर रही? ये बोलना था मेरे को आपके इजलास में आकर। आपकी जो है कोशिश के साथ हम भी जुड़े हैं, इंशाल्लाह रहेंगे, जब कभी ज़रूरत पड़ेगी हमारी जितनी इस्तिताअत है हम उसके आपके साथ रहेंगे। मगर मेरा आप लोग, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं पैदा हुआ, लोग मेरे को पूरी कम्युनिटी जानती नहीं, मैं मलकपेट का हूँ। मैं अपनी तरफ से जो कर सकते थे हम कर रहे हैं कोशिश। हम भी शिया वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी भी कोशिश करी। बहरहाल ये आप लोगों की कोशिश से बहुत अच्छी है, रागा ना जाए, लंबी लड़ाई है, उस पर आप इस्तेकामत से कायम रहिए। फिर एक बार बोल रहा हूँ, हमारे औकाफी जायदादों के लिए भी यूनाइटेडली आप लोग निकले। वक्फ बोर्ड से पहले सीधा जाके नुमाइंदगी करें, तफसीर इकबाल करने जाएँ। आप लोगों को मालूम है, काफ़ी तालीम याफ्ता तजुर्बेकार लोग हैं आप लोग भी। पहले कैसा नुमाइंदे करना, उसके बाद फिर आपको वक्त से जो है, जो मांगने से नहीं मिलती, गिरबान पे हाथ डालकर छीनना पड़ता है। हम हुसैनी हैं, हम जालिम के खिलाफ कभी सर झुकाए नहीं, झुकना नहीं चाहिए, लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह, लड़ना चाहिए हमें। मुझे बोलने का मौका दिया, इस बात का आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। अपनी बात ख़त्म करता हूँ, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। इस इजलास का
इंतज़ाम करते हैं। मैं असद साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, बिस्मिल्लाह। आप सबके बीच में फिर एक खुद आ गए असद हूँ। इस कमेटी हमारी जो दक्कन हेरिटेज रिलीजियस प्रोटेक्शन सोसाइटी का जो है लीगल एडवाइज़र हूँ। और ये जो मुहिम हम चलाए हैं कम से कम 2 महीने से ज़ायद से जो है सिर्फ हम 7 मेंबर मिलकर चलाए हैं। मीडिया और जो है पूरे रिप्रेजेंटेशंस कम से कम 9 महकमे को दिए हैं रिप्रेजेंटेशंस हम लोग, CM से लेकर जो है अपोजिशन लीडर अपने राहुल गांधी को तक दिए हैं। और यहाँ पर आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हेरिटेज डिपार्टमेंट, GHMC और RDO, DRO पूरों को जो है तकरीबन महकमों को कवर किए हैं। और ASI को भी कवर किए हैं जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ये पुरानी हवेली और अज़ा खान ज़हरा है, सरतोख है, पूरों को कवर किए हैं। रिप्लाई के लिए वेट कर रहे हैं। इंशाअल्लाह रिट पिटीशन की तैयारी भी है पूरी, उसमें जो है आप लोगों का ताउन होना है। एक जो है यूनिटी अगर बना लिए इंशाअल्लाह हम जो है पीछे नहीं हटते। इस वजह से जब भी जो है कॉल करेंगे, कमेटी कोई नहीं, सब एक बैनर में, सुनिए आप, सब यहाँ है बैनर, सबसे बड़ा बैनर, कोई नहीं, बड़ी दिली तकलीफ हो रही, सबसे बड़ा बैनर ये बैनर से बड़ा कोई बैनर नहीं है मेरी नज़र में। ये बैनर से बड़ा कोई बैनर नहीं, सब एक ही बैनर के नीचे हम काम करेंगे इंशाअल्लाह, तो कामयाबी होगी। मरकज़ी जो है एक जुलूस का आगाज़ कीजिए, आप लोगों से सबसे गुजारिश है मेरी, जब भी करेंगे इंशाअल्लाह हम लोग भी ताउन करेंगे, तो निकालेंगे मरकज़ी बाई वॉक। जहाँ पर जो है पिलर पहला डलने वाला है वो है अपने जो है अज़ा खान ज़हरा के, वहाँ तक ही पीसफुल, कोई जो है हमको जो है उसमें जो है एहतजाज में गुस्सा नहीं बताना है, बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। बस आप लोग आए, मैं मशकूर और ममनून हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को इतने जो है मुक़द्दस मुक़ाम पे मेरे को बोलने का जो है मौका दिया पूरे जो है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया असद साहब आपका कीमती वक्त और अपनी कीमती राय हम तक जोड़ने के लिए। इंशाअल्लाह आपके राय के साथ साथ जुड़ेगी शिया सिविल काउंसिल अपनी कामयाबियों के मुकाम पर, और इस रूट को इंशाअल्लाह चेंज करने की हम हुकूमत पे पुरनूर जोर डालेंगे। अभी इस इस्लाह का हम क्लोजिंग सेरेमनी करते हैं। हमारे स्टेट के स्पोक्स पर्सन शिया सिविल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस के जनाब मौलाना मिर्ज़ा अस्कर अली ख़ान साहब आपको अक़ीदे पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरआनिल करीम व हुवा असदक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इज़ान आली क़द्र शिया सिविल काउंसिल और सोशल जस्टिस की जानिब से मुनक़दा ये फ़िक्री व सक़ाफ़ती जलसा जो अपनी सक़ाफ़त, तहज़ीब और विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ जमा हुए, यकीनन ये हमारा हक़ है, जो हक़ हमें हिंदुस्तान के क़वानीन देते हैं। ये हक़ हमें हमारा शहर देता है, ये हक़ हमें हमारे बुज़ुर्ग अता करते हैं कि जिन्होंने ये विरसा हमारे हवाले किया है, इसको तहफ़्फ़ुज़ के साथ और इसकी हिफाजत करते हुए आने वाली नस्लों तक इसे मुंतकिल करना हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है। बहुत देर से यहाँ पे मुख्तलिफ हज़रात तकारीर कर रहे हैं और सब ने यही कहा, इत्तेहाद और एक जगह हो जाना। कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद जो कि मौजूज़ा कुरान जैसी कोई किताब नहीं, इरशाद हुआ परवरदिगार आलम का सूरह आले इमरान में 3रा सूरा आयत नंबर 103 उसका इब्तिदाई हिस्सा, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो, तफरीका न डालो, इख्तिलाफ न पैदा करो। इत्तेहाद सबसे बड़ी ताकत का नाम है जिसका मुजाहरा हम और आप कर रहे हैं, मगर ये इत्तेहाद मुमकिन न था अगर मेरे मौला अली दरमियान
کیسے میں عرض کروں، شیعہ سنی مفسرین نے لکھا کہ یہاں پہ اللہ کی رسی سے مراد امیر کائنات کی ذات مبارکہ ہے، علی نقطہ اتحاد ہے، علی محور اتحاد ہے، علی مرکز اتحاد ہے، ہم اور آپ جمع ہیں تو اسی نام پر جمع ہے، اور یہ وہ نام ہے جب میدانوں میں لیا جاتا ہے تو مرحب و انتر کی روحیں کانپنے لگتی ہیں۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ بھی ہمیں بزرگوں نے دیا ہے۔ اس شہر کا نام رکھا تو حیدر کے نام پہ رکھا، تاکہ ہر مرحب و انتر اس شہر پر بری نظر ڈالنے سے پہلے یہ دیکھ لے یہ وہ نام ہے جو فاتح خیبر ہے۔ فاتح خیبر کے نام پر اس شہر کا نام رکھا گیا۔ انا الذی سمتنی امی حیدر، امیر کائنات نے کہا تھا مرحب کو للکار کے، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ جو میدانوں میں نام گونجے وہ نام حیدر ہے۔ تو اس شہر کی پہچان حیدر، اس شہر کی شناخت حیدر، اس شہر کا معیار حیدر، اس شہر کا مرکز حیدر، اس شہر کا محور حیدر۔ اب میں دو جملے حکومت تک پہنچانا چاہوں گا، شیعہ سول کونسل فار سوشل جسٹس کے اس عظیم الشان فصیل سے، کہ میٹرو ریل اس شہر کی پہچان نہیں ہے، میٹرو ریل اس شہر کی پہچان نہیں ہے اور نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ توجہ، اس شہر کی پہچان میٹرو ریل نہ ہے نہ ہو سکتی ہے۔ اس شہر کی پہچان محرم تھا، محرم ہے اور محرم رہے گا۔ اس شہر کی پہچان محرم ہے، اس شہر کی پہچان عزاداری ہے، اس شہر کی پہچان ولائے علی ہے، اس شہر کی پہچان عزائے حسین ہے۔ آپ چھوٹی سی میٹرو چلا کے یہ چاہتے ہیں کہ شہر کا پوری دنیا میں نام ہو؟ میٹرو سے نام تھوڑی ہوگا، میٹرو سے بدنامی ہوگی۔ آپ نے ان علاقوں پر میٹرو چلا دی جس سے شہر کی پہچان تھی، جو شہر کی پہچان ہے۔ یہ دارالشفا، یہ رضاخان زہرا، یہ علاوہ سرتوق، یہ بادشاہی عاشورخانے، یہ تمام عاشورخانے، یہ ہمارے بزرگوں کی میراث ہے، اور حکومت کے تحت آپ دیکھیں گے تو ہیریٹیج ہے۔ اب آئیے ایک اہم نقطے کی طرف جس پر کسی نے توجہ نہیں دی، غالباً شاید ذہن نہیں گیا ہوگا کیونکہ بہت سارے موضوعات تھے، اور موضوع پہ بولیں تو زیادہ بہتر ہے۔ توجہ فرمائیے گا، جو موضوع ہے اس موضوع پہ بولیے۔ آگے بہت سارے موضوعات ہیں جس پہ بولنا ہے، ابھی نہیں، جب بولنا ہے تب بولیے، ابھی وہی بولیے جو بولنا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ دارالشفا، یہ علاوہ سرتوق، یہ رضاخان زہرا، الی آخر دائرہ میر مومن تک جنہوں نے شہر کا نقشہ رکھا، ہمارے بزرگ۔ آپ کیا میٹرو بنائیں گے؟ انہوں نے تو اس زمانے میں اس ویران جگہ کو شہر بنا دیا جب یہاں کوئی آبادی نہ تھی۔ اور پھر چار مینار بھی ہمارے بزرگوں کی میراث ہے۔ قلعہ گولکنڈہ کی فصیل ہمارے بزرگوں کی عظمت کو بیان کر رہی ہے۔ اسمبلی کی عمارت ہمارے بزرگوں کا ورثہ ہے۔ ہائی کورٹ کی عمارت ہمارے بزرگوں کی دی ہوئی ہے۔ یہ ساری عمارتیں جس سے حکومت چل رہی ہے، یہ کس کے ورثہ ہے؟ یہ کس کی میراث ہے؟ جنہوں نے میراث میں یہ سب کچھ دیا، انہوں نے معاہدہ کیا تھا حکومت ہندوستان سے 1948 میں، کہ جب ہندوستان ضم ہو رہا تھا، حیدرآباد ہندوستان میں ضم ہو رہا تھا، تو میر عثمان علی خان بہادر رحمت اللہ علیہ نے کچھ کنڈیشنز رکھی تھی۔ اس میں پہلی کنڈیشن یہ تھی، عزاداری پہ حرف نہیں آئے گا،
بی بی کے علم کی روٹ چینج نہیں ہوگی. یا زندہ زندہ لا. ہم کوئی اس شہر میں آ کے بسے نہیں ہیں, ہم نے اس شہر کو بسایا ہے. صلوات بڑے محمد والے محمد. ہم یہاں وہاں سے اٹھ کے نہیں آئے ہیں, کوئی کہیں سے آیا کوئی کہیں سے آیا, اور ہماری نمائندگی کریں گے. ہم ان تک بھی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں. جو یو پی والے ہیں وہ اپنے ذمہ دار ہیں, جو گجرات والے ہیں وہ اپنے ذمہ دار ہیں, جو دوسرے شہروں سے آئے ہیں وہ اپنے ذمہ دار ہیں. ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے دیجیے. ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے. ہم آئین ہندوستان بھی جانتے ہیں, ہم شریعت بھی جانتے ہیں, ہم احکام بھی جانتے ہیں, ہم قانون بھی جانتے ہیں, ہم دستور بھی جانتے ہیں, ہم اپنا حق لینا بھی جانتے ہیں, حق چھیننا بھی جانتے ہیں. ہم ان سب کا احترام کرتے ہیں, کسی پارٹی کے خلاف نہیں, کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں, کسی حکومت کے خلاف نہیں, کسی مسلک و مذہب کے خلاف نہیں. ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں, ہم مطالبہ کر رہے ہیں, ہم گزارش کر رہے ہیں کہ یہ جس روٹ پہ آپ میٹرو چلانا چاہتے ہیں, ہم میٹرو کے خلاف بھی نہیں ہیں, ہم روٹ کے خلاف ہیں. جس روٹ پہ آپ چلانا چاہ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں اسے ری روٹ کر دیجئے, صرف راستہ بدل لیجئے. جب آپ دنیا بھر کے لوگوں کی آستھا کا خیال رکھتے ہیں تو ان لوگوں کی بھی آستھا کا خیال رکھیے جنہوں نے یہ شہر بسایا ہے. ہم شہر بسائیں, آپ ہماری آستھا کا خیال نہ رکھیں. ہم نے ورثے میں دیا, آپ ہمارے جذبات کا خیال نہ رکھیں. یقین جانیے گا ہم اتنا ہی آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. اور ایک بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, اسی پہ گفتگو تمام کروں, اور میں تو یہ لگ رہا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں کئی جلسے جلوس ہوں گے میٹرو کے حوالے سے, تو بہت ساری چیزیں وہاں بھی عرض کرنی ہوں گی. چونکہ ایک طویل جنگ ہوگی تو توجہ فرمائیے گا. 2 جملے میں حکومت تک ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں. دارالشفا روڈ جہاں پہ ہیریٹیج عمارتیں, تاریخی عمارتیں, علامہ سرتوق ہے, قطب شاہی دور کا ہے, رضا خانہ زہرا ہے, نظام شاہی دور کا ہے, اس کے علاوہ عنایت جنگ ہے, کمال اعظم کی ڈیوٹی, تمام آخر تک آپ جائیں دائرہ میر مومن تک, بہت ساری عمارتیں آپ کو ملیں گی جو ہیریٹیج ہے. اس روٹ پر بڑی غور سے سنیے گا, اس روٹ پر حکومت نے آلریڈی سینکڑوں بسز کو چلانا شروع کر دیا زمانے سے. ہم اس کو برداشت کر رہے ہیں. اور چلایا کیوں؟ سوال یہ ہے, یہ جو میرے ایڈوکیٹس بھائی ہیں وہ اس پہ غور فرمائیں گے. چلایا کیوں؟ سوال, آپ نے وہ بسیز جو کسی اور روٹ سے جا رہی تھیں اس کو دارالشفا روڈ پہ چلایا کیوں؟ ہیریٹیج عمارت کو بچانے کے لیے. کس کو؟ ہمارا مطالبہ بھی وہی ہے. اگر چار مینار ہیریٹیج ہے تو علاوہ سرتوق بھی ہیریٹیج. تو آپ ادھر کی بسیں یہاں ڈال سکتے ہیں تو یہاں کی میٹرو پیچھے ڈال دیجئے. بھئی آپ نے جو کام کیا وہ آپ کو پلٹا رہے ہیں. اب قبول کرنے میں ہچکچائیے گا نہیں. ہم نے بسیں قبول کر لی, آپ میٹرو قبول کر لیجئے. ہم نے بسیں قبول کرتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ محسوس کی, برداشت تو کر رہے ہیں. لوہے کی کمان والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور کتنا یہ لوگ برداشت کرتے نہیں. واقعی چونکہ پہلے جو تھا معاملہ وہ سڑک بڑی چوڑی تھی, بسیں آنے کے بعد ڈیوائیڈر ڈال دیا, اس سے سارے مشکلات ہے. پارکنگ کے عنایت جنگ میں مشکلات ہے, بیت القائم میں مشکلات ہے, رضا خانہ زہرا میں مشکلات ہے. ہم ایک مجلس بھی کرتے ہیں تو ٹریفک کا پرابلم ہم کو فیس کرنا پڑتا ہے, مگر یہ ساری چیزیں ہم حکومت کے لیے برداشت کر رہے ہیں.
اب حکومت سے مطالبہ ہے ہماری بات سن لیجئے، ری روڈ کر دیجئے، جہاں تک رکا ہوا ہے پلر وہاں سے اسی طرح آگے بڑھائیے موسیٰ ندی پہ، اور اس کو ہائی کورٹ کے سامنے سے لیتے ہوئے پرانے پل پہ چلے جائیے، تو کوئی خرچہ بھی نہیں آئے گا، کوئی عمارتیں بھی نہیں ٹوٹیں گی، کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ وہاں سے آپ بہادر پورا نکالیے، ترقی کی ترقی بھی ہوگی، جذبات اور عقیدے بھی محفوظ رہیں گی۔ ہمارے جذبات محفوظ ہیں، عقیدتیں بھی محفوظ ہیں، تو ری روٹ کرنے کا مطالبہ ہے کل ملا کے۔ اور ہم بڑے احترام سے سیاسی جماعت سے، پولیٹیکل پارٹی سے، ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ سے، ہمارے ایم ایل اے سے، اور ہمارے سی ایم صاحب سے، اور جو میٹرو ریل کے ذمہ داران ہیں ان تمام سے گزارش کر رہے ہیں، چونکہ ہم آپ کا ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں، اب نوبت آپ کی ہے، اب باری آپ کی ہے، ہم ساتھ دیتے رہے، اب آپ ایک مرتبہ ساتھ دے دیجئے تاکہ پتہ چلے دوستی پکی ہے۔ ہم اپنی دوستی کا ثبوت سالوں سے نبھا رہے ہیں، اب موقع آیا ہے آپ اپنی دوستی کا ثبوت دیجئے۔ اور ہم کل بھی آپ کے ساتھ تھے، آج بھی آپ کے ساتھ رہیں گے، آنے والے دنوں تک آپ ساتھ رہیں گے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور اتنے ساتھ ہیں ہمارے شانے نہیں ملتے، ہمارے تو دل ملتے ہیں۔ تو جو فرمائیے گا عزیزان محترم، تو وہ اتنی سی بات تھی اور یہ آپ تک پہنچانی تھی۔ شیعہ سول کونسل فار سوشل جسٹس کے تمام ذمہ داروں کا شکریہ، اور آپ تمام کا شکریہ کہ آپ تمام نے زحمتیں اور بڑی مشقتیں بارش کے باوجود بھی یہاں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حسینی ہیں۔ موسم کا اثر ہم پہ نہیں ہوتا، حالات کا اثر ہم پہ نہیں ہوتا، حالات بدلنے والے کو حسینی کہتے ہیں، موسم بدلنے والے کو حسینی کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، پروردگار بحق چار معصومین علیہ السلام، بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، بحق جناب سید عالمیات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ عرض کرتا جو بات چھوٹ جائے گی، اس روٹ پر تاریخی بی بی عالم کا جلوس برآمد ہوتا ہے روز عاشورہ، جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جس میں بلا لحاظ مذہب و ملت، ہندو نہیں، مسلم نہیں، شیعہ نہیں، کرسچنس نہیں، سب جمع ہو صدیوں سے۔ اس جلوس کے احترام اور عقیدت میں سب نذرانِ عقیدت پیش کرتے ہیں، اور یہ جلوس اسی روٹ سے ہو کے جاتا ہے۔ یہ جلوس شہر حیدرآباد کی شناخت ہے، پہچان ہے، تو ہماری گزارش ہے کہ احترام کیجیے ہمارے جذبات کا، ہماری عقیدتوں کا، اور صرف ری روٹ کر دیجئے۔ ہم آپ کے بھی ممنون ہوں گے، حکومت کے بھی ممنون ہوں گے، اور آپ تمام ذمہ داران کے بھی ممنون و مشکور رہیں گے انشاءاللہ۔ پروردگار ہم سے ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ شہزادی کونین کے صدقے میں جتنے ہمارے نوجوان، ہمارے دوست احباب، شیعہ سول کونسل فار سوشل جسٹس کے تمام ذمہ داران، علماء، ذاکرین، اور ہمارے ذمہ داران، ہمارے بزرگ جو یہاں پہ جمع ہیں، مشتاق صاحب صدر اسٹیٹ کمیٹی، اور اصغر نواب صاحب، اور محمد بھائی، ہدایت نواب صاحب، شبیر صاحب، شکیل بھائی، عابد بھائی، اور الیاس صاحب، اور دیگر جو ذمہ داران ہیں، اکبر بھائی وائس پریزیڈنٹ، یہ سب یہاں پہ جمع ہے۔ پروردگار ان سب سے ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جتنے حاضرین ہیں کہ جو دعائیں، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہم نے خلوص سے، اخلاص سے یہ کام شروع کیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ مولا حسین ابن علی کی عزاداری جس طرح ہم برسا برس سے کر رہے ہیں، آنے والے سالوں میں بھی اسی طریقے سے مولا سید الشہداء کا ماتم کر سکے، عزاداری کر سکے۔ امام زمانہ کے صدقے میں ہم سب کی رہنمائی فرما، امام زمانہ کی دعاؤں میں ہمارا نام شامل فرما، ان سب نوجوانوں کے مستقبل کو روشن و تابناک فرما، ہمارے قلوب کو مولا علی کی ولایت و محبت سے سرشار فرما، ہماری نسلوں میں مولا علی کی محبت کو قائم و دائم فرما۔ جتنے حاضرین ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اپنے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آبان انصار و غلام نوکروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ سب مل کے دعائے سلام کی مانزبانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت صلواتک علیہ وآلہ فی هذه الساعة
برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات اللہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم.